ڈونلڈ ٹرمپ جب سے آئے نا ایک نیا ہی ایک ٹویسٹ آ گیا ہے کہانی میں. امریکی ارب پتی سرمایہ کاروں کا وقت وچ از گڈ پاکستان میں موجود ہے. ان کے سربراہ ہیں جینڈری بیچ. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان مذاکرات نہیں سرمایہ کاری کے لیے آئے ہیں. تو دیٹس انہوں نے بڑی کلیئر دو ٹوک بات کہہ دی, کیونکہ وہ جو تانے بانے ملائے جا رہے تھے نا 20 جنوری کے بعد یہ ہوگا وہ ہوگا, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں پر سرمایہ کاری کے لیے آئے. پاکستان کی موجودہ قیادت نئی امریکی قیادت کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہے اور صدر ٹرمپ کی سربراہی تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اور سوچیں جو بائیڈن تو بالکل بھی لفٹ نہیں کرا رہے تھے. پاکستان سے متعلق غلط فہمیاں دور اور بائیڈن انتظامیہ کی غلطیاں درست کرنے کا وقت آ گیا. اور ایک اور چیز جو کہی وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ رچرڈ گرینل کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے گمراہ کیا گیا. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ انویسٹمنٹ پلان کے ساتھ آ رہے ہیں, تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. آیا ہے خالصتاً معیشت کے حوالے سے, سرمایہ کاری کے حوالے سے, لیکن اسے ایک پولیٹیکل اینگل اس طرح سے مل گیا کہ ظاہر ہے سوال ان سے پوچھے گئے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے اور رچرڈ گرینل کے حوالے سے, تو اب ذرا اس میں کچھ سیاسی ٹویسٹ اس طرح آیا. پھر اس پر تبصرہ بھی کر دیا سینیٹر فیصل واڈا صاحب نے. انہوں نے ٹویٹ کیا, کہتے ہیں جی آج پاکستان کے لیے مزید ٹھنڈی مثبت اور خیر کی ہوائیں بیرون ملک سے چلتے ہوئے پاکستان میں داخل ہو رہی ہیں. ابتدا ہے پاکستان کی کامیابیوں اور بلندیوں کی, انشاءاللہ یہ ہوائیں اب چلتی رہیں گی. ہوائیں تو اب چل رہی ہیں اور کراچی میں بھی پنکھے کی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. کراچی میں بند ہو گئی یکبستہ ہوائیں. تو بہرحال تو ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خاقان صاحب آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, آبزرو کر رہے ہوں گے, کل سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے کافی پازیٹیو سٹیٹمنٹس ہیں, اور اسپیشلی یہ جو اے آئی سے ریلیٹ کر کے انہوں نے کہا کہ رچرڈ گرینل کو بھی انہوں نے کسی نے بڑا مس لیڈ کیا تھا اور ڈیپ فیک دکھا کے. تو یور تھاٹس آن اٹ کہ یہ انویسٹمنٹ پلان ہے کیا, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا اس حوالے سے؟ تو ہم ہر چیز چونکہ بہت کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں. پاکستان کے ایک دیرینہ دوستی ہے امریکہ کے ساتھ, وچ از دا فالوئنگ. پاکستان کا ایک بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے, وہ پاکستان کا ایک ڈیفنس پارٹنر ہے امریکہ. اس وقت پاکستان کا ایک انفلوئنشل اور بڑا ڈائسپورا ہے, ڈاکٹر سے لے کر ریسٹورینٹ اونرز تک جو کہ ایگزسٹ کرتا ہے, 7-Eleven اونرز تک. اور چوتھی بات یہ ہے کہ چونکہ آئی ایم ایف میں ایک بہت بڑا بورڈ ممبر ہے, تو ایک پاکستان کی ان کے ساتھ یہ بھی انگیجمنٹ رہتی ہے. یہ 4 انگیجمنٹس ہیں جو پاکستان کی کنٹینیوئنگ ہے. جب ایک نئی اس وقت جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے وہ کیا ہے, وہ ہے گڈ فار گروتھ, یعنی کہ ان کی معیشت بڑھنی چاہیے. سو دے ول گو اینی ویئر ٹو فائنڈ اینی تھنگ وچ ہیلپس دیم, اینڈ دیٹس گڈ. نمبر 2 وہ پرو مارکیٹ ہے, یعنی کہ مارکیٹس جو ہیں ان کو اچھا پرفارم کرنا چاہیے. اور نمبر 3 یاد رکھیے وہ بڑی ٹرانزیکشنل ان نیچر ہے. سو پاکستان, انڈیا, چائنا, دنیا میں جہاں پہ بھی جہاں ٹیرف لگانے ہیں وہاں ٹیرف لگ رہے ہیں. جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک 25 کروڑ کا ملک ہے, ہمارا ڈائسپورا بھی ان کے ساتھ ہے, یہاں پہ بہت سے ایسٹس ہیں انرجی کے جو خریدے جا سکتے ہیں, مائنز اینڈ منرلز کا ایک بڑا پوٹینشیل ہے. یو ایس کے جیولوجیکل سروے نے ہی ریکوڈیک جو ہے وہ 70 کی دہائی میں پاکستان میں دریافت کیا تھا. سو لیٹ می ٹیل پیپل, یہ ہم نے نہیں کیا تھا, یہ یو ایس کا ایک جیولوجیکل سروے تھا. تو جو ہم تو وہ نہیں بناتے تھے. بہت کچھ ڈھونڈا. تو ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا, بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران تو بالکل میں کہوں گی ایک طریقے سے وہاں سے تو کوئی تعلقات, کوئی رسپانس بھی نہیں آتا تھا, بلکہ اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے وہ تو فون کالیں کرتے تھے, جواب نہیں آتا تھا. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ڈیموکریٹ اور ریپبلکن کی پالیسی کا اوور آل چینج ہے اور اب کچھ بہتر مزید تعلقات ہو جائیں گے اس وزٹ سے, کیا ہم یہ نتیجہ اخذ کریں؟ شور, دیکھیں نا جو آئے ہیں, ہی از کلوز ٹو ٹرمپ ان دا سینس کہ وہ کیمپین میں بھی ساتھ ہے. ہی از اے بگ ہیج فنڈ مینیجر, یعنی کہ وہ ایک بلینز آف ڈالرز مینیج کرتے ہیں, سو ہی کین انفلوئنس ادر پیپل. اینڈ مجھے ان کی ایک بات جو ہے وہ پسند آئی کہ پاکستان جو ہے 1000 خرابیاں ہوں گی ہم میں ہمیشہ آپ کے ساتھ بہت سچ بولتا ہوں, پر 1000 اچھائیاں بھی ہیں. جو ہماری پرابلمز ہیں وہ بہت ہائی لائٹ ہوتی ہیں. جو 25 کروڑ کی مارکیٹ ہے, جو ایک آئی ٹی کا پوٹینشیل ہے جو امریکہ ایکسپلوئٹ کر سکتا ہے, جو 23 سال کے پاکستان کی میڈین ایج ہے, جو پاکستان کا مائنز اینڈ منرلز ہے, جو انرجی کے ذخائر لگے ہوئے ہیں, مطلب ان سب چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں. پلیز آپ اس کا جواب دے دیں, میں اسی سے جڑا ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. جی, سو وی آر unable to sell what he is saying کہ اچھی ریزیلینٹ کنٹری ہے, یہ صحیح بات ہے. میں آج بھی کہتا ہوں ہمارے کچھ فنڈامنٹل ایشوز ہیں جو ہم نے سارٹ کرنے ہیں, بٹ میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو ایک بات ان کی طرف سے ہو رہی ہے
کچھ ہم نے بھی اکنامک ڈپلومیسی اچھی کی ہے. مڈل ایسٹ کے ساتھ جب آپ انگیج کرتے ہیں, جب آپ یورپ کے ساتھ انگیج کرتے ہیں, جب آپ امریکہ کے ساتھ انگیج کرتے ہیں, اور جب آپ چائنا کے ساتھ انگیج کرتے ہیں کہ ہم پانڈا بانڈ بھی کرنے جا رہے ہیں, تو آپ دنیا کو ایک میسج دیتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ وی وانٹ ٹو انگیج ود دا ورلڈ. دیٹ از ٹوڈیز ٹرانزیکشنل نیچر آف گڈ ڈپلومیسی. اکنامک ڈپلومیسی کرنا ہمارا تو فرض ہے. اب میں کہتا ہوں ایک چیز یہ ہے خاقان صاحب, ایک سیکنڈ, جو ہمارا اتنا بڑا ڈائسپورا اس وقت امریکہ میں ہے, سو بیونڈ دی پولیٹیکل ڈیوائڈ, میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہا ہوں کہ یار سیل پاکستان ان اے وے وچ ہائیلائٹس ہماری غلطیاں بھی, which highlights the potential Pakistan has as well. اور ایک اور چیز بھی ہے, لیٹ می ایڈ سم تھنگ, کہ ہم اپنے آپ کو, ایک تو ہوتا ہے بیچنا, ایک ہوتا ہے صحیح طرح سے بیچنا, اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ وی آفن سیل آور سیلفز فار چیپ اور فار آور اون پرسنل گینز. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ساتھ ہسٹری رہی, ریکارڈک سے لے کے ابھی تک کتنے ہم, ظاہر ہے کہ ہمارے ایک وقت تھا کہ بلوچستان میں ہم آف شور جو ہے وہ تیل کے 300 ملین بیرل کے تیل کے ذخائر آف شور آن شور موجود ہیں, 19.3 ٹریلین کیوبک فٹ گیس کے ذخائر موجود ہیں, لیکن ایکسپلور کرنے آئیں گے دوسرے. ریکارڈک کے معاملے پہ ہمارے ساتھ کتنا ہاتھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ہمیں یہ چیز بھی کنسیڈر کرنی ہے نا کہ ایک معمولی پرسنل گین سے کہ چلو مجھے تھوڑا فائدہ ہو جائے, آگے جو ہے وہ جو ہوتا ہے وہ آگے والے دیکھتے رہیں گے. تو یہ مائنڈ سیٹ بھی تو ہے نا پاکستان میں اور پاکستانیوں میں. ایبسلیوٹلی آپ بات درست کہہ رہے ہیں. ہمیں اپنا جو ذہن ہے اس کو اپنی خرابیاں جانتے ہوئے ان کو بہتر کرتے ہوئے, اور جو کچھ ہم دنیا کو پورٹری کر سکتے ہیں, ہر وقت پاکستان اس طرح آئے کہ آئی ایم ایف کے در پہ کھڑے ہیں, اس سے قرضہ لینا ہے, یہ ری شیڈیول ہونا ہے. ٹھیک ہے یہ باتیں, یہ ہمارے ان دا شارٹ ٹو میڈیم ٹرم یہ مسائل ہیں, بٹ ساتھ ساتھ یہ کہ ہم انویسٹمنٹ ڈھونڈ کے جو اپنی بجلی لگی ہوئی ہے 43,000 میگا واٹ, وچ از اے گڈ پرابلم ٹو ہیو, کہ آپ کے پاس سکتی بھائی انرجی موجود ہے, اب اس کا استعمال کرنا ہے, اپیرل بنانا ہے, لیدر بنانا ہے, کوئی چپ میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے, گاڑیوں کے پارٹ دنیا کو بیچنے ہیں. سو لیٹس تھنک تھرو دیٹ. اس کے لیے دنیا سے انویسٹمنٹ چاہیے. بجلی ہے یہ ریکوڈک اور اس کی ایڈجوائننگ میں بہت یوز ہوگی. اگر مائنز اینڈ منرلز نکالنا ہے تو چاہے سعودیہ کی انویسٹمنٹ ہو, چاہے دوسرے ممالک کو ہم ایکسائٹ کر سکیں کہ وہ آ کر وہاں انویسٹ کریں, دیٹ از اے گڈ اسٹوری. ہم خود جا کر مائنز اینڈ منرلز نہیں نکال سکتے, سمجھنے کی کوشش کریں. دنیا بھر میں 4-5 بڑی کمپنیز ہیں, میں نام لیتا ہوں بیکاز آئی ورک ان دوز ایریاز ابراڈ. ریکوڈیک میں آپ بیرک گولڈ ہو گیا, BHP ہو گیا, ریو ٹنٹو ہو گیا, these are the players which will come and help you because ان کے پاس دنیا کا ایک انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے یہ کام کرنے کا. سو آپ کو دنیا کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا, ایکسپورٹ کے لیے بھی کرنا پڑے گا, پر اکنامک ڈپلومیسی سے ہی یہ بات آگے بڑھے گی. ہم ایک بڑی اس وقت آئیڈیل پوزیشن میں ہیں. ہمارے اگر امریکہ سے بھی تعلقات اچھے ہوتے ہیں اور چائنا سے آلریڈی ہیں تو ہم ان دونوں ملکوں سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. What do you say? اور یہ بہت بڑا اونس صدف جو ہے ہمارے پہ تو ہے ہی ہے, جو ہم پاکستان میں ہیں, اور بہت ہی آئی تھنک probably one of the best segments میں آج آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. بٹ یہ اونس ان پہ بھی ہے جو اتنے بڑے ہمارا ڈائسپورا وہاں پہ ہے, کہ ناؤ گو اینڈ سے کہ دیز جو 25 کروڑ عوام ہے پاکستان کی, وی شوڈ ہولڈ دیئر ہینڈ ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ. ان کو بھی بیونڈ جو ہمارے وہ انویسٹ کرتے ہیں PIBs میں, اور جو ہم نے ان کو بانڈز ایشو کیے ہوئے ہیں, اینڈ بیونڈ دیز تھنگز ہم ان کی بھی انویسٹمنٹ ڈھونڈیں. اور چائنا کے ساتھ بالکل دیرینہ دوستی ہے, انویسٹمنٹ کی بھی دوستی ہے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی بھی دوستی ہے. اس دوستی کو تبدیل کرنا ہے انٹو این ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. ون مور تھنگ ہے نا کہ وی نیڈ دیم ٹو ریئلائز کہ آپ اس وقت امریکہ چائنا کا دنیا کا سب سے پہلا بڑا بائیلیٹرل ٹریڈ کا پارٹنر ہے, if I'm not mistaken. یعنی کہ بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ ہو رہی ہے ڈسپائٹ آل دا ایشوز دیٹ دے ہیو. تو یہ یار انڈیا اور چائنا بھی ٹریڈ کر رہے ہیں. سو جسٹ تھنک تھرو دیٹ. تھینکس ٹو جے شنکر. اس طرح زندگی جو ہے وہ ٹیکٹیکل ہے. جہاں پہ امپورٹ کا مسئلہ آتا ہے تو آپ کو ٹیکٹیکلی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. چلیں جی, اسٹریٹجی پھنسا سکتے. آل رائٹ جی, بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان صاحب.